تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا, بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے, ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا, وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور, میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں کہا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈا ہی اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور, اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا. میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے, دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا, کہنے لگا جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار, تیری ڈیڈے کی در. کہنا یہ نہیں, تو نے غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے, تو نے مجھے خرید کر دیے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے, اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھولے یار, شرک پھیلتا ہے, تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی, بک بک کرتے ہو. ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور, آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کے کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی, اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہے, ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں. اے توجہ نال گل سننی, میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میں اردو میں بات کر رہا ہوں, پنجابی بھی ساتھ کبھی. آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن, باتیں ساری توجہ والی ہیں لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ. جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر, کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا, چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی, تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی, ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان, یہ جہ جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے. اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی ادھر لگا, کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی, کوئی جسم کے چھلنی ہو گیا, لیکن ایک چیز بھی ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی. تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے, وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا, یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا. جائے کہ زاہداں بازار اربعین رسن, مست شراب عشق یا کامی رسد. آخری بات, میری گفتگو ختم. اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے, مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے, یہ تو کوئی بات نہیں. بات تو مالکوں کی کرنی ہے. نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا, پیرا تو دینا ہے قیامت تک. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث ہیں, شاہ جی ہیں. میرا تعارف یہ ہے, میں رات بھی, تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو, اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا. ہاں یہ بات طے شدہ ہے. اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی. ہاں جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا, جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے. جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ, یہ دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں میرے غلام زندہ ہیں, اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی. یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میں اپنا تعارف کرا دوں, رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے, صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں, میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو, عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو, تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا. کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یہاں معذور آدمی بیٹھا ہے. میری حیثیت یہ ہے, لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں, کیوں چومتے ہیں؟
بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میری حیثیت یہ ہے تو میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا ہے، نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے، نہ میری کوئی بات ہے، میں تو صرف میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا، اب جس کو مرضی اپنی خدا غلامی کے لیے چن لیں، اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے۔ وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے، یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ جی ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا، وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کتا وفادار ہو نا مالک، یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے۔ کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے، کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا۔ کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مار جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے۔ کتا وہی ہے جو مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے، بس کتا پاک رسول اللہ کا میں، بھونکے شور مچاوے، ادھر بھی لاہور میں بھی ہر جگہ، پھر حکمرانوں کے سامنے بھی، جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں، مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے۔ اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا۔ میں نے کہا کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ، ہاں یہ جاڑ کسی اور نو پاؤ، یہ جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا۔ ایسی ہی اب سی سی پی او بندہ بات کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں بہت سارے کام ہیں، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے، ڈوبی سیل بنوانا ہے، میں پتر بار بھجوانا ہے، ہاں جی وہ میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے ڈیڈے درد ہسپتال فلانے جی میں داخل کرا دو، میری ہسپتال دے کارڈ لے دو، میرے تھانے دے کارڈ لے دو۔ باتیں کرنے والے مشن اتنا بڑا لے کر آدمی اٹھے اور پھر جو ہے اس بات پر گر جائے، یہ بات ایسے نہیں ہوگی۔ میں ادھر بھی جتنے بھی حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا چغل خور، ہاں یہ میری پوری تقریر ان کو سنائیں، ہاں یہ ایسے نہیں کر کے میری بات ان کو سنائیں۔ ہاں میں ہمیشہ چغل خوروں کو یہ کہتا ہوں کہ چغل خوروں کہ میرے ہاتھ قیامت والے دن کیا گواہی دیں گے۔ یہ تاریخ الخمیس کا رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ سبل الہدا کر رہا تھا، یہ واجب الامہ کا کر رہا تھا، یہ بخاری پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن اٹھا رہا تھا، یہ رکھ رہا تھا، یہ دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا، یہ ساری باتیں یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے۔ تمہارے ہاتھ بول کر کیا گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی تھی تو ہم تو مولانا کے خلاف پرچہ کاٹ رہے تھے، یہ ہاتھ تو بولیں گے قیامت والے دن۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بالکل۔ میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں، بالکل۔ میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے۔
میں نے کہا ظاہر بچے بچے ہوتے ہیں، بچیاں بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا میں نے نہیں نہیں جی کیا پریشانی، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا. یہ نہیں کہ دین کے نام پر. کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں، جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں. تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی باتیں. اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے. انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، گان باہر بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں. یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں. غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی. تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے. پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات، لبیک حضور کی بات، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک